شرم اور ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ علانیہ گناہ اس قدر خطرناک ہوتے ہیں، اگر یہ امت محمد یا نہ ہوتی تو اس طرح علانیہ گناہ کرنے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب یکدم آتا ہے، یہاں تک کہ زمین پھٹ جائے اور یہ زمین میں دس جائے۔ اتنا بڑا گناہ ہے یہ۔ آپ کی مسلمانی پر یہ داغ ہے، یہ تو مسلمان کی شان نہیں ہوا کرتی۔ پہلے تو مسلمانوں کی وجہ سے غیر مسلم اور یہودی اور عیسائی اور سکھ ان کے سامنے کاتے نہیں تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کا روزہ ہے۔ وہ تو آپ کی اس مقدس عبادت کی اس قدر تعظیم کرتے تھے، لیکن آج 14ویں صدی کا مسلمان دن دہاڑے سب کے سامنے ٹوستا ہے اور کاتا ہے، اس کو کوئی شرم اور حیا بھی نہیں ہے۔ یہ کون ہے؟ کیا یہ یہودی ہے؟ یہ عیسائی ہے؟ یہ وہ سکھ ہے؟ غیر مسلم ہے؟ نہیں میرے بھائیو دوستو، یہ 14ویں صدی کا مسلمان ہے۔ ہوٹلیں کھلی ہوئی ہے، ہاں کس قدر شرم کی بات ہے، شرم نہ آئی؟ یہ مقدس مہینہ، یہ عظیم مہینہ، اور اس قدر رحمت اور برکتوں والے روزے آپ نے توڑ دیے، آپ نے کھا لیے، اور وہ اس سے بڑھ کر آپ اندازہ کریں لوگوں کے سامنے کھا رہے۔ میں نے آپ کو بتایا پہلے تو غیر مسلم بھی کیا کرتے تھے، اس مہینے کی تعظیم کرتے تھے، لیکن جب مسلمانوں سے حیا ختم ہو گئی، شرم ختم ہو گئی، انہوں نے اپنے مقدس عبادت کی لاج نہ رکھی، تو آج غیر مسلم تو چھوڑے، آج 14ویں صدی کا مسلمان بھی دن دہاڑے روزہ توڑتا ہے، اس کو کوئی شرم بھی نہیں آتی۔ شرم آنا تو دور کی بات ہے، اس کو یہ محسوس بھی نہیں ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ یہ علانیہ گناہ ہے۔ گناہ دو قسم کے ہیں، ایک چھپ کے گناہ ہے، ایک علانیہ گناہ ہے۔ علانیہ گناہ والے کو چھوڑا نہیں جاتا۔ جہاں پر علانیہ گناہ عام ہو جاتا ہے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک آدمی گناہ کرتا ہے، اس کو احساس ہے میں بہت بڑا گناہگار ہوں، خطا کار ہوں، مجھ سے غلطی ہو۔ جو مسافر ہیں، شرعی مسافر، ان کے لیے گنجائش ہے، لیکن وہ بھی سب کے سامنے نہ کہے، یہ بات یاد رکھے۔ شریعت کے ہر چیز کے حدود ہے۔ من افطر یومن، جس نے ایک دن روزہ چھوڑا، روزہ توڑ دیا، من غیر رخصت ولا مرض، بغیر کسی رخصت اور مرض کے، یعنی کہ بیماری بھی نہیں ہے، مثال عورتوں کو جو بیماری ہوتی ہے یا دوسرا کوئی مرض ہے، جیسے شوگر کے جو مریض کے حوالے سے میں نے تفصیل بیان کی، شوگر کے مریض اس تفصیل کو ذہن میں رکھے، بار بار موقع نہیں ہوتا ہے۔ اس طرح دیگر جتنے بھی امراض ہیں، مرض کے بغیر، یعنی کوئی مرض اس کو لاحق نہ تھی، کوئی مرض اس کو لاحق نہ تھا، اور کوئی رخصت مثال کے طور پر سفر میں، رخصت اس کو کہتے ہیں، شریعت نے اجازت دی ہے، مشقت ہوتی ہے سفر، لیکن ہر سفر نہیں۔ سفر کون سا؟ 48 میل 78 کلومیٹر والا سفر۔ ایسا نہ آپ حیدرآباد جا رہے ہیں اور راستے میں جو ہے کاتی پیتے رہے اور ہوٹل میں جا کے جو ہے حیدرآباد میں ہوٹلیں لگی ہوئی ہے، یہاں پر بھی کھلی ہوئی ہے، بدقسمتی سے۔ یہ وہ نہیں ہے۔ رخصت یعنی کہ سفر وغیرہ، اور مرض جو حقیقی مرض ہو کہ ماہر ڈاکٹر آپ کو یہ کہے کہ آپ اگر روزہ رکھیں گے تو آپ کا یہ جو مرض ہے وہ بڑھ جائے گا، اس سے آپ کو مزید نقصان ہوگا، ایسی صورت میں شریعت نے گنجائش دی۔ تو یہ دو باتیں ہیں۔ اس کے بغیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من افطر یوما من رمضان، جس نے اس مقدس مہینے رمضان کا ایک روزہ افطار کیا، لم یقضی صوم الدہر کلہ وان صام۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر بغیر کسی مرض اور عذر کے، شرعی عذر کے،
किसी ने रमजान मुबारक का एक रोजा इफ्तार किया, पूरी जिंदगी पूरे जमाना ये रोजे रखता रहा, लेकिन उस एक रोजे का जो रमजान मुबारक में था वो सवाब ये मेरे पास है। ये सवाब इसको मिल नहीं सकता है। आप अंदाजा करें कि रमजान मुबारक का एक रोजा किस कदर कीमती है। पूरी जिंदगी आपकी उम्र 60 साल 80 साल 100 साल आप रोजे रखते रहे, लेकिन जो वो एक रोजा जो आपने तोड़ा था उसका सवाब आप नहीं पा सकते। तो खुदारा ये जो मुकद्दस महीना है, इस महीने की लाज रखें। और लाज रखने का तरीका ये है कि जो हुक्म दिया गया, मुसलमान की शान ये है कि उस हुक्म पर लब्बैक कहते हुए उसको सरअंजाम दे और उस पर अमल पेरा हो। दूसरों से क्या गिला किया जाए, गैरों से क्या गिला किया जाए, यहूद और नसारा से क्या गिला किया जाए, सिख और हिंदू से क्या गिला किया जाए। हमारा तो अपना ही हाल ये है, हमारे तो अपने मुसलमानों का हाल ये है। आप किस मुंह से उसको कहे कि आप होटल बंद करें? आप किस मुंह से उसको कहे कि आप मुसलमानों के सामने रोजा न करें? कहां मर गई गैरत? वैसे तो बहुत गैरत आती है, लेकिन अल्लाह के हुक्म को तोड़ते हुए गैरत ना है आपको। शर्म और डूब मरने का मकाम है। मेरे भाइयों दोस्तों, ये अलानिया गुनाह इस कदर खतरनाक होते हैं, अगर ये उम्मत मोहम्मद या ना होती तो इस तरह अलानिया गुनाह करने वालों पर अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब यकदम आता है, यहां तक कि जमीन फट जाए और ये जमीन में दस जाए। इतना बड़ा गुनाह है ये।